حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک آپ سارے انبیاء کو پڑھ لیں، وہ سارے یہی کہتے رہے کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں، اللہ کے رسول آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، وہ کہا کرتے تھے آنے والے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آ گئے ہیں۔ بس ساری امتیں حضور کا ہی ذکر کرتی رہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، جناب آدم کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیس کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے، شیس میں جا رہا ہوں بیٹے، لیکن یاد رکھنا ساری زندگی یہ کام نہ بھولنا۔ تو حضرت آدم کے صاحبزادے حضرت شیس عرض کرنے لگے، ابا جی وہ کون سا؟ کہنے لگے ہر وقت ہر روز اللہ کے آخری نبی پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ انہوں نے کہا کہ والد گرامی وہ کون ہے؟ تو حضرت آدم کہنے لگے، جب اللہ کریم نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے جنت کے درختوں اور پتوں پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے، آپ دیکھیے نا حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم اس طرح قدر نہیں کر پاتے جس طرح وہ لوگ آرزویں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ یہاں جو آدمی اپنے سگے بیٹے کو بھی گھر بنا کے دیتا ہے، وہ بھی اپنی بہو کو کہتا ہے میں نے بنا کے دیا، حالانکہ اپنے بیٹے کو دیا ہے۔ وہ بھی پوتوں کو کبھی کبھی بلا کے کہتا ہے تمہارے باپ نے کیا کمایا، میں نے دیا ہے۔ لوگ عادی ہیں، لیکن میرے عزیز حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، اور جب بنا رہے تھے تو انداز یہ تھا کہ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے لاتے تھے اور جناب ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواریں بلند فرماتے تھے۔ اس عالم میں جب بنا چکے تو عرض کرنے لگے یا اللہ کعبہ میں نے بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے والا رسول بھی عطا فرما دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ رسول ہمیں عطا فرما جو بڑی شانوں والا ہے۔ سارے انبیاء حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ کچھ امتی کہنے لگے عیسیٰ مردے زندہ کر دیتے ہو، کوڑوں کو شفا دے دیتے ہو، اے عیسیٰ آپ کا ہاتھ لگ جائے تو اللہ بڑے سے بڑے برس کے مریض کو بھی شفا دے دیتا ہے، لگتا ہے سب سے زیادہ شان والے آپ ہی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے نہیں، وَمُبَشِّرٍ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، فرمایا شان والا تو وہ ہے جس کی میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، وہ اس کی میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں۔ میرے بھائی، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول یہ کہتے آئے وہ آنے والے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ فرق اتنا ہے، وہ کہا کرتے تھے آنے والے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آ گئے ہیں۔ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، دیکھو آ گیا وہ نور والا جس کا سارا ہی نور ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ گئے، بڑی عزت والا، بڑی شان والا۔ رب کریم بڑے بلند حوصلے والا ہے، وہ کسی کو جتلاتا نہیں کوئی شے دے کے، وہ نہیں جتلاتا، اس کو جو نہیں مانتے انہیں بھی روٹی دیتا ہے۔ جس نے ساری عمر نماز نہیں پڑھی اللہ نے اسے بھی بچے عطا فرمائے، اس نے ساری زندگی نافرمانی کی رب نے اسے بھی نعمتیں دی، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن فرمایا میرے نبی کے غلاموں ذرا ہوش سے رہنا، ذرا ہوش سے۔ ساری زندگی برادریوں پر ہی فخر کرتے رہے ہو، ساری زندگی بینک بیلنس اور جائیداد اور مال پر ہی تم نے فخر کیا ہے، فرمایا ایک فخر والی چیز میں تمہیں دے رہا ہوں، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور یار اس پہ کبھی غور تو کرو، اس پہ کبھی غور تو کرو، احسان جتلانا کو چھوٹی سی بات ہے، اور پھر مالک جس کے حوصلے پر کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا، وہ مالک کے شان جتلا کے تجھے کہتا ہے او مسلمان تو چھوٹا سمجھتا ہے، تو شاید ہلکا جانتا ہے، ہوش کر، اور اپنے اندر کے مصطفیٰ کریم کے اس غلام کو بیدار کر۔ رب فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر بڑا ہی احسان کیا، میں نے بڑا ہی احسان کیا۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں اپنا شانوں والا رسول عطا کیا ہے۔ دل کا دریچہ باز کرنا چاہیے، اور یا رسول اللہ جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اب تھوڑا مسلمان ہونے پہ بھی فخر کرو، کبھی کوئی پوچھے تو اسے بتایا کرو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں،
ये भी हमारी बरादरी है और ये सबसे बड़ी बरादरी। इस बरादरी के अंदर भी लोगों को लाएं। आपको पता है मिलाद इनकलाब का नाम है। मिलाद जब तक नहीं हुआ था तो बेटियां जिंदा दफन होती थी। आप उलमा से ये सुन तो लेते हैं पर जरा उस माशरे की बेहिसी तो देखो। बेटी जान होती है बाप की, बेटी रौनक होती है घर की। एक आदमी के 11 बेटे हैं तो मुझे एक दफा कहने लगा दुआ करें अल्लाह मुझे बेटी भी दे। तो मैंने कहा 11 बेटे हैं, कहने मेरी तो मंजी नूं रोना भी किसे नहीं, बेटे तो नहीं ये काम करते। तो दुआ करें अल्लाह बेटी दे, मेरी चारपाई के पास तो कोई बैठे। ओ भाई बेटी जो इतने वकार वाली हुई तो आप पढ़िए ना, हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं मैं मौजूद था जब वो शख्स आया था। लोग 12 रबीउल अव्वल के इस मामले को मामूली वाकया समझने लगे। ना भाई हम तुम्हें पैगाम दे रहे हैं, ये मामूली वाकया नहीं। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं उस शख्स ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने 100 बच्ची जिंदा दफन की है, जिंदा दफन। और कहते हैं मेरी अपनी बेटी, मैं सफर पे था तिजारत पे, तो मेरे पीछे से मेरे घर में बेटी हो गई। मेरी बीवी ने अपने मेके जाके छुपा दी। तो मैं वापस आया तो उसने कहा बच्चा हुआ था, फौत हो गया, मैंने दफन कर दिया। जब बच्ची 4-5 साल की हुई तो मुझे पता चला मेरी बेटी है। कहते मैं उसे लाया और मैंने उसे कहा मैं तेरा बाप हूं, तुझे तोहफा लेके दूंगा, खाना खिलाऊंगा। कहते हैं वो मेरे बालों से कभी लिपटती, कभी मेरे सीने पे हाथ रखती, कभी मेरा माथा चूमती। पर मैं उसे ले गया और ले जाकर मैंने गड़ा खोदा और उस गड़े में उस बच्ची को जब रखा, उसने बाहर आना चाहा तो मैंने उसके सर पे जरब लगाई। जब चोट लगाई तो वो दोबारा गड़े में गिरी। मेरा वैसे विजदान कहता है कि जब से मिलाद हो गया है, आज किसी बाप की बेटी अगर चारपाई से गिर जाए तो शायद वो सारी रात सो ना सके कि बच्ची गिर गई है मेरी। कहते मैंने चोट लगाई सर पे, खून बहा तो वो गिरी, मैंने मिट्टी डाली, वो अब्बा जी कहती रही। कहते हैं जब उसका वजूद छुप गया और उसके चेहरे पर मिट्टी पड़ने लगी तो उसने एक लफ्ज कहा, वो लफ्ज मुझे आपके पास लाया है। वो बेटी कहने लगी है अल्लाह बता तेरा रहमत लिल आलमीन नबी कब आएगा। या अल्लाह बड़ी बेटियां दफन हो गई, बड़ी माएं मंडियों में बिक गईं, गरीब बड़े लुट गए, परेशानियां बड़ी बढ़ गईं। अल्लाह बता ना तो उसे कब भेजेगा। अब कितनी देर है, अंधेरा बड़ा गहरा हो गया, अब नहीं जिया जाता, अब नहीं सहा जाता, अल्लाह तू कब भेजेगा। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं वो बता रहा था और नबी करीम बार बार अपनी चादर का पल्लू उठाते थे और अपने आंसू पूछते थे। बार बार चादर का पल्लू उठाते थे और आंसू पूछते थे, बार बार उठाते थे आंसू पूछते थे। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं हुजूर ने पूछा तेरी जुर्रत कैसे हुई, तू हौसला कहां से लाया। उसने कहा महबूबा पता नहीं, लेकिन कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप इस कलाम को सुनते सुनते आखिर तक पहुंच चुके हैं तो जाहिर है आपको ये कलाम पसंद आया होगा। इसी तरीके के और कलाम सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कलाम के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।